نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ کو علم نہیں ہے اس جماعت کے بارے میں جو بنی اسرائیل میں سے ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے بارے میں آپ کو علم ہے، یعنی بتایا گیا ہے۔ اذ قالوا، جب وہ جماعت کے لوگ آ کر کہنے لگے لنبی لہم ابعث لنا ملکا، اپنے زمانے کے پیغمبر سے ہمارے لیے کسی جرنیل کو مقرر کر دیا جائے، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم جہاد کریں، لڑائی کریں اللہ کے راستے میں۔ یعنی اس بنی اسرائیل کی جماعت کے لوگ آئے اور آ کر اپنے وقت کے پیغمبر سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے کوئی سردار مقرر کر دیجئے، کوئی جرنیل مقرر کر دیجئے جو ہماری قیادت کر سکے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں لڑ سکیں۔ معاملہ کچھ ایسے تھا، مصر اور فلسطین کے درمیان بحیرہ روم کے کنارے پر ایک بہت بڑی بنی اسرائیل کی آبادی تھی، اور یہ علاقہ بھی بڑا زرخیز تھا اور یہ لوگ بھی بہت محنت کر رہے تھے، لیکن ان کا واسطہ ایک ایسی قوم سے تھا جسے قوم عمالقہ کہتے ہیں۔ وہ قوم طاقت میں بھی ان سے بڑھ کر تھی، تعداد میں بھی ان سے بڑھ کر تھی، مالی اعتبار سے بھی ان سے بڑھ کر تھی، اور اسلحے کے اعتبار سے بھی ان سے بڑھ کر تھی، اور یہ لوگ ان سے ڈرتے بھی تھے، اور وہ لوگ کبھی کبھار ان پر ہمراہ آور ہوتے اور حملہ کرتے ہوئے ان سے کبھی تو کوئی مال چھین کر لے جاتے، کبھی ان کی بچیاں اور بچے کوئی اٹھا کر لے جاتے، کبھی مال مویشی سونا اور چاندی لے جاتے، انہیں لوٹ مار کر کے وہ لوگ چلے جاتے۔ اب آئے روز ایسے واقعات رونما ہونے لگے تو ان لوگوں کو یہ پریشانی لاحق ہوئی۔ پھر یہ اس بات کو لے کر اپنے وقت کے پیغمبر کے پاس آئے، کیونکہ جو وقت کے پیغمبر ہوتے تھے ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا قیادت نہیں کر سکتا تھا، کوئی دوسرا ان کا سربراہ مقرر نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن معاملہ ایسا تھا کہ اس زمانے کے جو پیغمبر تھے حضرت شمویل علیہ السلام، وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا مشکل تھا، اور انہیں یہ علم تھا کہ یہ اس قیادت کے لیے جہاں یہ چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں ہے، یہ نہیں چلیں گے۔ اس لیے آ کر کہنے لگے کہ ہمارے لیے کوئی سردار مقرر کیجیے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں لڑ سکے۔ وہ وقت کے پیغمبر یعنی حضرت شمویل علیہ السلام نے جواب دیا هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کیا تم سے یہ امید کی جا سکتی ہے اگر تم پر جہاد کو فرض کر دیا جائے، قتال اور لڑائی کو فرض کر دیا جائے، اللہ تقاتلوا کہ تم لڑائی کرو گے، یعنی یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ تم لڑو گے، تم مقابلہ کرو گے۔ قالوا وما لنا،
اور یہ بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے کیا ہو گیا ہے ہمارے لیے اللہ نقاتل فی سبیل اللہ کہ ہم اللہ کے راستے میں نہیں لڑیں گے، ہم جہاد نہیں کریں گے۔ وجہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمیں ہمارے اپنے بچوں سے جدا کر دیا گیا، کبھی تو مال چھین کر لے جاتے ہیں، کبھی بچے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے باوجود، ان نقصانات کے باوجود آخر کیا مجبوری ہے، کیا مسئلہ ہے کہ ہم لڑیں گے نہیں، ہم مقابلہ نہیں کریں گے۔ فلما کتب علیہم القتال، بس جب ان پر جہاد کو فرض کر دیا گیا، لڑائی کو فرض کر دیا گیا، قتال ان پر لازم ہو گیا، تولوا، وہ منہ پھیر کر بھاگنے لگے، الا قلیلا منہم، ان میں سے بہت تھوڑے ایسے تھے جو قائم رہے، جنہوں نے اس فرض کو نبھایا، جنہوں نے اس ذمہ داری کو نبھایا۔ اکثریت ان کی منہ پھیر کر بھاگ گئی، اس لیے فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ظالم کون ہے۔